حضرت سیدنا عباس بن راشد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ہمارے پاس تشریف لائے اور جب واپس جانے لگے تو مجھے یہ حکم ہوا کہ میں بھی ان کے ساتھ جاؤں۔ چنانچہ میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جانے کے لیے سوار ہوا۔ جب ہمارا گزر ایک وادی سے ہوا تو راستے میں ایک مردہ سانپ پڑا ہوا تھا۔ حضرت عمر اپنی سواری سے نیچے اترے اور سانپ کو دفن کر کے پھر سوار ہوئے اور ہم اپنی منزل کی طرف چل پڑے۔ اتنے میں ایک غیبی آواز آئی، یا خرقہ یا خرقہ۔ ہم آواز تو سن رہے تھے لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے غیبی آواز دینے والے، میں تجھے اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ اگر تم سامنے آ سکتے ہو تو آ کر ہمیں بتاؤ کہ یہ خرقہ کیا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ خرقہ اسی سانپ کا نام ہے جس کو آپ ابھی دفن کر کے آ رہے ہیں۔ میں نے ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سانپ سے یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ اے خرقہ، تم چٹیل زمین میں مرو گے اور زمانے کا سب سے بہترین مومن تمہیں دفن کرے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، یہ تو بتاؤ کہ تم کون ہو؟ اس نے بتایا کہ میں ان 7 جنات میں سے ایک ہوں جنہوں نے اس وادی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ پوچھا کہ کیا واقعی تم نے یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے؟ اس نے کہا کہ جی ہاں، یہ سننا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشکوار ہو گئے اور وہاں سے چل دیے۔ حضرت سیدنا حارث بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوسی تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، جب رات کی تاریکی چھا جاتی اور ستارے روشن ہو جاتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مریض کی طرح بے چین اور اضطراب کی حالت میں چلے جاتے اور غم زدہ انسان کی طرح رونے لگتے، گویا میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے سن رہا ہوں کہ اے دنیا، تو کیوں میرا پیچھا کرتی ہے یا مجھ میں دلچسپی کیوں لیتی ہے؟ جا مجھ سے دور ہو جا، کسی اور کو دھوکہ دے، میں تو تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہوں، اب دوبارہ تجھ سے رجوع نہیں ہو سکتا، تیری عمر کم، لذات حقیر اور خطرات زیادہ ہیں، ہائے افسوس، سفر طویل اور راستہ خطرناک ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز فجر پڑھ لیتے تو قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے اپنی گود میں رکھ لیتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسوؤں سے داڑھی شریف تر ہو جاتی، پھر جب کسی آیت خوف کی تلاوت فرماتے تو بار بار اس کو دہراتے رہتے اور بہت زیادہ رونے کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت سے آگے ہی نہ بڑھ سکتے اور طلوع آفتاب تک یہی کیفیت رہتی تھی۔ حضرت سیدنا یزید بن خوشب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن اور حضرت عمر سے بڑھ کر خوف کھانے والا کوئی نہیں دیکھا، گویا جہنم انہی کے لیے پیدا کی گئی ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب موت کو یاد کرتے تو آپ کے بدن کے جوڑ لرزنے لگ جاتے۔ مقتول ہے کہ ایک دن حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت مبارک کی تلاوت فرمائی، اور تم کسی کام میں ہو اور اس کی طرف سے کچھ قرآن پڑھو اور تم لوگ کوئی کام کرو، ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں جب اس کو شروع کرتے ہو۔ تو اس شدت سے گریہ و زاری کرنے لگے کہ گھر والوں نے آپ کی آواز سن لی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدنا فاطمہ علیہ السلام حاضر ہوئیں اور آپ کو روتا دیکھ کر خود بھی بیٹھ کر رونے لگی۔ پھر ان دونوں کے رونے کی وجہ سے تمام گھر والے بھی رونے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الملک نے آ کر دیکھا کہ سب رو رہے ہیں تو عرض کی کہ ابا جان، کس چیز نے آپ کو رلا دیا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اے میرے بیٹے، تیرے باپ کی خواہش تھی کہ نہ وہ دنیا کو پہچانے اور نہ ہی دنیا اس کو پہچانے، لیکن اللہ کی قسم اب تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں جہنمیوں میں نہ ہو جاؤں۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر خاموش بیٹھے تھے جبکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست گفتگو میں مشغول تھے۔ آپ سے عرض کی گئی کہ اے امیر المومنین، آپ کو کیا ہوا ہے کہ آپ کلام نہیں فرما رہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اہل جنت کے متعلق سوچ رہا ہوں کہ وہ جنت میں کیسے ایک دوسرے کی زیارت کریں گے، اور اہل دوزخ کے بارے میں بھی سوچ رہا ہوں کہ وہ جہنم میں کیسے چلائیں گے۔ پھر آپ رونے لگے۔
خراسہ کے ایک بزرگ کا بیان ہے کہ جب خلیفہ ابو جعفر نے بیت المقدس جانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے ایک ایسے راہب کے پاس پڑاؤ کیا جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پڑاؤ کیا تھا۔ اس نے راہب سے پوچھا کہ اے راہب، مجھے یہ بتاؤ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سب سے عجیب بات کون سی تھی؟ اس راہب نے جواب دیا کہ اے خلیفہ مسلمین، ایک رات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری اس کمرے کی سنگ مرمر سے بنی ہوئی چھت پر تھے اور میں اس کے نچلے حصے میں لیٹا ہوا تھا کہ اچانک پانی کے قطرے میرے سینے پر گرنے لگے۔ میں نے سوچا اللہ کی قسم، نہ میرے پاس پانی ہے اور نہ ہی آسمان برس رہا ہے۔ چنانچہ معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے میں چھت پر چڑھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدہ ریز ہیں اور آپ کے آنسو چھت سے نیچے ٹپک رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یمن کا مال آتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے بیت المال میں جمع کرا دیتے اور خود تاریکی میں رات گزارتے اور ارشاد فرمایا کرتے کہ جب میں عوام کے معاملات نپٹانے کے لیے بیدار رہتا ہوں تو میں بیت المال کا چراغ جلاتا ہوں، اور جب میں اپنے کام کے لیے جاگتا ہوں تو ذاتی مال سے چراغ جلاتا ہوں۔ مقتول ہے کہ ایک مرتبہ یمن سے مال آیا جس میں 12 خچروں پر لدا ہوا عنبر بھی تھا۔ پہلے مال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے بیت المال میں جمع کرانے کا حکم دیا، پھر عنبر لانے کا حکم دیا جس پر عنبر لایا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ناک بند کر لی اور حکم دیا کہ اس کو بھی بیت المال میں جمع کر دو۔ عرض کی گئی کہ حضور، یہ عنبر ہے، یہ خوشبو سونگھنے سے کم نہیں ہوتا۔ تو ارشاد فرمایا کہ اس کی خوشبو ہی سے نفع اٹھایا جا سکتا ہے۔ مقتول ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی نے آپ کے پاس ایک چمکدار موتی بھیجا اور عرض کی کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس قسم کا ایک اور موتی مجھے بھیج دیں تاکہ میں ان کو اپنے دونوں کانوں میں ڈال سکوں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 انگارے اپنی بیٹی کی طرف بھجوائے اور ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنے کانوں میں ان 2 انگاروں کو ڈالنے کی طاقت رکھتی ہو تو میں تمہاری طرف موتی بھیج دوں گا۔ حضرت سیدنا ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے پاس ایک سیڑھی تھی جس پر آپ چڑھا کرتے تو اس سے آوازیں آتی تھی اور کمزور ہونے کے سبب وہ ہلنے لگتی۔ آپ کے دوستوں میں سے کسی نے اس کو گارے سے مضبوط کر دیا اور پھر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر چڑھے تو دیکھا کہ اب کے بار آواز نہیں آ رہی۔ دریافت کرنے پر عرض کی گئی کہ فلاں شخص نے اسے ٹھیک کر دیا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو واپس اپنی حالت پر کر دو، کیونکہ جب مجھے خلافت کی ذمہ داری سونپی گئی میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ کوئی دیوار بناؤں گا نہ عمارت۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن زید علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 28 سال منصب خلافت پر فائز رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال سے پہلے ایک شخص کثیر مال لے کر ہمارے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ جہاں مناسب سمجھتے ہیں اس مال کو فقراء میں تقسیم کر دیجیے، مگر اسے اپنا مال لے کر واپس جانا پڑا کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عطیات سے لوگوں کو غنی کر دیا تھا۔ حضرت سیدنا نضر بن سہل رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد محترم کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن اپنی نوکرانی سے فرمایا کہ مجھے پنکھے سے ہوا دو تاکہ میں سو سکوں، تو وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پنکھا دینے لگی اور آپ سو گئے، اور نیند کے غلبے سے نوکرانی کی بھی آنکھ لگ گئی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے تو اسے پنکھا لے کر کنیز کو پنکھا لگانے لگے۔ جب کنیز بیدار ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پنکھا لگاتے ہوئے دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تو بھی میری طرح انسان ہے، تجھے بھی میری طرح گرمی لگتی ہے، لہٰذا میں نے چاہا کہ تجھے پنکھا دوں جیسے تو مجھے پنکھا دے رہی تھی۔ ولید بن ہشام کا بیان ہے کہ میری ایک یہودی سے ملاقات ہوئی، اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے سے پہلے ہی مجھے بتا دیا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنیں گے اور عدل کریں گے۔ میں نے حضرت عمر سے مل کر انہیں یہ بات بتا دی، جبکہ آپ خلیفہ بن گئے اور چند روز بعد اسی یہودی سے میری ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنقریب خلیفہ بن جائیں گے؟ اور وہی ہوا جو میں نے کہا تھا۔ میں نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہوا۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر پی لیا ہے،
लिहाजा उन्हें कहो कि अपना इलाज करके जान की हिफाजत करें। वलीद बिन हिशाम का कहना है कि फिर मेरी मुलाकात हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुई। मैंने जहर का मामला जिक्र किया तो आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की कसम, मैं वो घड़ी जानता हूँ जिसमें मुझे जहर दिया गया था। अगर मेरी शिफा अपने कानों से लौ छूने या खुशबू सूंघने में होती तो भी मैं इनकार ही करता रहता। हज़रत सैयदना मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत उमर ने अपने मर्जुल मौत में मुझसे दरियाफ्त फरमाया कि लोग मेरे मुतालिक क्या कहते हैं। मैंने अर्ज़ की कि लोग कहते हैं कि आप पर जादू किया गया है। तो आपने इरशाद फरमाया कि मुझ पर कोई जादू नहीं किया गया, हाँ मुझे जहर पिला दिया गया है। फिर गुलाम को बुलवाया और इस्तग़फ़ार फरमाया कि तूने मुझे जहर क्यों दिया था। वो कहने लगा कि मुझे 1000 दिनार दिए गए थे और आज़ादी का भी वादा किया गया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि वो 1000 दिनार लेके आओ। फिर जब वो गुलाम रकम लेके आया तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे बैतुल माल में जमा करवा दिया और गुलाम से फरमाया कि जहाँ जी चाहे चले जाओ, आज से तुम आज़ाद हो। हज़रत सैयदना अबू हाज़िम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने देखा कि एक बार हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसी तकलीफ़ पहुँचने के फ़ौरन बाद महुए ख्वाब थे। पहले आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोए, फिर मुस्कुराने लगे। जब आंख खुली तो मैंने अर्ज़ की कि ए अमीरुल मोमिनीन, ख्वाब में ऐसा क्या मामला पेश आया कि आप पहले रो पड़े थे और उसके बाद मुस्कुराने लगे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि क्या तुमने देख लिया था। मैंने अर्ज़ की कि जी हाँ, मैं और इर्द गिर्द के तमाम लोगों ने भी देख लिया था। फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने देखा कि क़यामत कायम हो चुकी है। कब्रों से उठने के बाद लोगों की 120 सफ़े हैं जिनमें से 80 उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं। अचानक मनादी ने निदा दी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहाँ हैं। हज़रत अबू बकर ने लब्बैक कहा तो फरिश्तों ने आपको बारगाह खुदाबंदी में खड़ा कर दिया और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आसान हिसाब लिया गया। फारिग होने के बाद आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म फरमा दिया गया कि दाएं जानिब वालों में यानी जन्नतियों की तरफ आ जाओ। फिर अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लाया गया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हिसाब किताब भी बआसानी मुकम्मल हो गया। फिर दोनों यानी हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दुखूल जन्नत का हुक्म दिया गया। उसके बाद अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लाया गया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी वैसा ही हिसाब लिया गया और फिर जन्नत में जाने का हुक्म दिया गया। फिर अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाह वजहहू को लाया गया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी वैसा ही हिसाब लिया गया और दुखूल जन्नत का हुक्म दिया गया। हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब पुकारा गया कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ कहाँ हैं, तो मुझे पसीना आ गया और मलाइक ने मुझे पकड़कर बारगाह इलाही में खड़ा कर दिया। अल्लाह ताला ने मुझसे मामूली चीज़ों और मेरे तमाम फैसलों के मुतालिक पूछ फरमाई। फिर मुझे बख्श दिया और जन्नत में जाने का हुक्म हुआ। फिर मेरा गुजर एक नीम मुर्दा शख्स पर हुआ। मैंने मलाइक से उसके मुतालिक दरियाफ्त किया तो उन्होंने जवाब दिया कि आप खुद इससे पूछ लें, ये जवाब दे देगा। मैंने अपने पाँव से उसे ठोकर मारी तो उसने सर उठाकर अपनी आंखें खोली। मैंने पूछा कि तुम कौन हो, तो वो कहने लगा कि आप कौन हैं। मैंने अपना नाम बताया। फिर उसने पूछा कि अल्लाह ताला ने आपके साथ क्या मामला फरमाया। मैंने जवाब दिया कि उसने मुझ पर अपना रहम व करम फरमाया और मेरे साथ भी वही मामला फरमाया जो गुज़श्ता खुलफा यानी चारों खुलफाए राशिदीन के साथ फरमाया। ये सुनकर उसने मुझे मुबारकबाद दी। मैंने फिर अपना सवाल दोहराते हुए पूछा कि तुम कौन हो। जवाब मिला कि मैं हज्जाज बिन यूसुफ हूँ। मुझे अल्लाह ताला की बारगाह में पेश किया गया तो मैंने उसे शदीद गज़ब में पाया। मुझे मेरे हर मकतूल के बदले कत्ल किया गया और हज़रत सैयदना सईद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बदले 70 मरतबा कत्ल किया गया। और अब मैं अपने रब की बारगाह में इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ जिसका तमाम कलमा गो इंतज़ार कर रहे हैं, यानी जन्नत या जहन्नम। हज़रत सैयदना अबू हाज़िम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत उमर का ये ख्वाब सुनने के बाद मैंने अल्लाह ताला से वादा कर लिया कि आइंदा कभी भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले को आग की तकलीफ नहीं दूंगा। हज़रत सैयदना रज्जा फरमाते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने मर्ज़ विसाल में मुझे हुक्म फरमाया कि ए रज्जा, तुम मुझे गुस्ल देने
کفن پہنانے اور قبر میں اتارنے والوں میں سے رہنا۔ جب لوگ مجھے قبر میں اتار دیں تو کفن کی گرہ کھول کر میرا چہرہ دیکھنا۔ حضرت سیدنا رجاء کا بیان ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال فرمایا تو میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دینے والوں میں شامل تھا۔ تدفین کے وقت جب میں نے گرہ کھول کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ انور دیکھا تو وہ قبلہ رخ تھا اور 14ویں کے چاند کی طرح چمک دمک رہا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ حضرت سیدنا عبید بن حسان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت وصال قریب آیا تو آپ نے فرمایا کہ سب میرے پاس سے چلے جاؤ، یہاں تک کہ کوئی شخص نہ رہے۔ مسلمہ بن عبد الملک بھی وہاں موجود تھے۔ چنانچہ سب لوگ باہر چلے گئے، مگر جب مسلمہ بن عبد الملک اور ان کی بہن حضرت سیدنا فاطمہ جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھی دروازے کی دہلیز پر بیٹھ گئے، پھر لوگوں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ان مبارک چہروں کو مرحبا، یہ پیاری صورتیں نہ انسانوں کی ہیں نہ جنوں کی۔ راوی کا بیان ہے کہ ہم نے گھر کے ایک کونے سے اس آیت کریمہ کی تلاوت سنی۔ یہ آخرت کا گھر ہم ان کے لیے کرتے ہیں جو زمین میں تکبر نہیں چاہتے اور نہ فساد، اور عاقبت پرہیزگاروں ہی کی ہے۔ پھر جب لوگ واپس کمرے میں آئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر آخرت پر روانہ ہو چکے تھے۔ آپ کا چہرہ اقدس قبلہ رخ تھا اور آنکھیں اور منہ بند تھے۔ یہ بھی مقتول ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں پسند نہیں کرتا کہ مجھ سے موت کی سختیاں آسان کر دی جائیں، کیونکہ یہی تو وہ آخری چیز ہے جس کے ذریعے بندہ مومن کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ مقتول ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری بڑھ گئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ بن عبد الملک کو حکم فرمایا کہ میرے مال میں سے 2 دینار لے کر میرے لیے کفن خرید لاؤ۔ اس نے عرض کی کہ اے امیر المومنین، آپ جیسے قدراور شخصیت کا کفن 2 دینار میں نہیں مل سکتا۔ تو ارشاد فرمایا کہ اے مسلمہ، اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوا تو اس کم قیمت کفن کو اس سے بہتر سے بدل دے گا، اور اگر ناراض ہوا تو یہ آگ کا ایندھن بن جائے گا۔ مقتول ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچے دھاگے سے بنے ہوئے کپڑے کا کفن پہنایا گیا۔ مقتول ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد جب بھی بصرہ پہنچتا تو لوگ خوشی اور مسرت سے اس کا استقبال کرتے، کیونکہ جب بھی وہ آتا تو فقراء کی خبر گیری کر کے ان پر بخشش و عطا اور مال و دولت نچھاور کرتا۔ چنانچہ جب قاصد موت کی خبر لے کر بصرہ پہنچا تو لوگ اپنی عادت کے مطابق خوش و خرم اس کے پاس آئے، لیکن جب اس نے انہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کی خبر سنائی تو سب لوگ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اہل بصرہ کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرنے کا غم اس لیے زیادہ تھا کیونکہ یہ ان کے لیے بہت بڑی مصیبت تھی۔ مقتول ہے کہ ایک جن نے ان الفاظ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرثیہ کہا، اے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں کے عظیم بادشاہ، جنت الخلد اور جنت الفردوس میں بہترین جزا اور عطا فرمائے۔ جب تک سورج چاند طلوع ہوتے رہیں گے ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ایسا عادل خلیفہ کبھی نہ پائیں گے جسے ہم فریاد کر سکیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو مشہور عربی شاعر جریر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرثیہ کچھ ان الفاظ میں لکھا۔ خبر دینے والوں نے امیر المومنین کے وصال کی خبر کو حج و عمرہ کے ساتھ ملا دیا۔ انہوں نے ایک بہت بڑی بات کو برداشت کیا اور میں نے اس المناک خبر کو محض اس وجہ سے برداشت کر لیا کہ میں احکام الہی کی بجا آوری میں مگن تھا۔ مسلمہ بن عبد الملک کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد آپ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اے امیر المومنین، کیسے حالات پیش آئے؟ ارشاد فرمایا کہ اے مسلمہ، اب میں فارغ ہوں، بخدا میں نے دنیا میں کبھی آرام نہیں کیا۔ میں نے عرض کی کہ اے امیر المومنین، آپ اس وقت کہاں ہیں؟ جواب دیا کہ میں ہدایت یافتہ اماموں کے ساتھ جنت عدن میں ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رات کے وقت غیر آباد مساجد میں تشریف لے جاتے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھتے رہتے۔
جب سحری کا وقت ہوتا تو پیشانی زمین پر رکھ دیتے اور مٹی پر اپنے رخسار ملنے لگتے اور پھر طلوع فجر تک روتے رہتے۔ اسی طرح جب ایک رات اپنی عادت کے مطابق انہوں نے کیا اور پھر جب فارغ ہو کر سر اٹھایا تو ایک سبز پرچہ ملا جس کا نور آسمان تک پھیلا ہوا تھا۔ اس پر لکھا تھا، یعنی خدائے مالک و غالب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جہنم کی پگ سے برات نامہ ہے جو اس کے بندے عمر بن عبدالعزیز کو عطا ہوا ہے۔ یاد رہے کہ یہ معاملہ تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے ساتھ فرماتا ہے، جبکہ حدیث شریف میں ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے کہ اے انسان، تیری ہلاکت ہو، تجھے میرے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا؟ کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میں فتنوں کا گھر، اندھیری کوٹھلی، تنہائی اور وحشت کی جگہ اور کیڑوں مکوڑوں کا ٹھکانہ ہوں؟ تجھے میرے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا کہ تو میرے اوپر اکڑ اکڑ کے چلتا تھا؟ اگر مردہ نیک ہو تو اس کی طرف سے کوئی جواب دینے والا قبر کو جواب دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ یہ شخص نیکی کا حکم دیتا اور برائی سے منع کرتا تھا؟ تو قبر کہتی ہے کہ اگر یہ بات ہے تو میں اس پر سرسبز و شاداب ہو جاتی ہوں اور اس کا جسم نور میں بدل جائے گا اور روح اللہ کی طرف پرواز کر جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن اور حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔